28, 29, 30 रजब, बुध, जुमेरात और जुम्मे के दिन आपके पास आखिरी मौका है। कुरान पाक की इस आयत और अल्लाह करीम के इस नाम और उसके साथ कुरान पाक की इस सूरत का विर्द कर लो, जो सारी उम्र नहीं मिला इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला वो अता करेगा। दौलत की परेशानी, रिज़्क़ की परेशानी, माल की परेशानी रजब के इन 3 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। मेराज चली गई है, शबे मेराज अगर आप कुछ नहीं पा सके तो अब अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से मांगो। और अभी भी रजब का महीना है, 28, 29 और 30 के इन 3 दिनों को ख़ास कर लो और इन पर कोशिश करो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपसे राज़ी हो जाए, आपकी मुश्किलात दूर हो जाएं, आपकी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएं। कुरान पाक की ये आयत, इसमें वो ताकत है, कुरान पाक के सूरत में वो ताकत है, अल्लाह के नाम में वो ताकत है जो किसी और के अंदर नहीं। अगर आप इसको सही तरीके से करेंगे तो दुनिया के सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। कर्ज़ है, बेऔलादी का सामना है, रिज़्क़ की परेशानी है, माल की परेशानी है, तंगदस्ती है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा सिर्फ़ इस एक आयत की वजह से। चलते फिरते उठते बैठते इस आयत का विर्द कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, आज जो हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का प्यारा नाम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। कुरान पाक की एक ख़ास सूरत का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ और इसके साथ साथ कुरान पाक की एक छोटी सी आयत है, उसका विर्द लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, जो शख़्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर कामिल यकीन, भरोसा और इत्मीनान रख कर अल्लाह के प्यारे कलाम कुरान मजीद की इस सूरत का विर्द करता है, रब्बे कायनात की कसम, मेरा रब उसकी सारी मुश्किलात को दूर कर देता है, उसकी सारी तकालीफ़ को दूर कर देता है, सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं, हर तरह की टेंशन से मेरा रब उसे निजात देता है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो कामिल यकीन, कामिल इत्मीनान और कामिल भरोसे की है। अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस प्यारे नाम का विर्द करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके मन की सारी मुरादों को पूरा कर देगा, सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी, हर तरह की टेंशन से निजात मिल जाएगी, हर तरह की परेशानी से निजात मिल जाएगी। इसके साथ कुरान पाक की ये जो सूरत है, ये जो आयत आपसे शेयर करने लगा हूँ, इस आयत के अंदर वो कमालात हैं, वो मौजज़ात हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये आयत कितनी पावरफुल है। लेकिन हर चीज़ के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, सबसे ज़रूरी जो अमल है, वो इत्मीनान, यकीन और भरोसे का, और फिर सही तरीके से उस विर्द को करने का है। अक्सर यूँ होता है कि लोग उस विर्द को सही तरीके से सुनते नहीं हैं, और जब वो सही तरीके से सुनते नहीं तो फिर उसके बाद अमल को करते हैं, अमल उन्हें कोई फ़ायदा नहीं देता। अगर आप सही तरीके से सुन लेंगे और फिर उसके बाद विर्द करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये विर्द बहुत बड़ा फ़ायदा दे देगा। आपकी माली परेशानी हो, रिज़्क़ की परेशानी हो, दौलत की परेशानी हो, औलाद की परेशानी हो, कर्ज़ की परेशानी हो, हर तरह की परेशानियों से निजात मिल जाएगी, हर तरह की टेंशनों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, सिर्फ़ इस एक सूरत का विर्द करने से, सिर्फ़ इस एक आयत का विर्द करने से, सिर्फ़ अल्लाह के इस नाम का विर्द करने से। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अल्लाह के नाम की वो पावर है, वो ताकत है, वो करिश्मात, फ़वाइद, मुअज़्ज़ात, बरक़ात हैं कि अगर यहाँ एक एक करके बयान करना शुरू कर दूँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस डर से यहाँ उनका तज़किरा नहीं करता। सिर्फ़ इतनी बात ज़रूर कहता हूँ कि आप अल्लाह के जिस नाम का भी विर्द करें, रब्बे कायनात की कसम, अगर कामिल यकीन से करेंगे, इत्मीनान और भरोसे से करेंगे, सही
طریقے سے کریں گے تو وہ نام آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ جو آج عمل آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ زندگیوں کو بدلنے والا وظیفہ ہے، حالات کو بدلنے والا وظیفہ ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھولنے والا وظیفہ ہے اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے والا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کے غیبی خزانوں کو آپ کی طرف متوجہ کرنے والا، اللہ کے غیبی خزانوں کو میں سے آپ کی طرف لانے والا، اللہ کے غیبی خزانوں کو آپ پر کھولنے والا عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، قرآن کی یہ صورت، اللہ کے یہ پیارا نام اور قرآن پاک کی یہ آیت زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے، تو آپ نے ذوق شوق سے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں، خدا کے لیے اس کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ جب آپ اس کو شیئر کریں گے ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کے حالات بدل جائیں، کسی کی تقدیر بدل جائے، کسی کا نصیب بدل جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی اور میرے جو ہے دنیا اور آخرت میں ہم کو ترقی عطا فرمائے گا صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ تو کوشش کریں، اللہ رب العزت شرائط میں سب سے پہلی شرط اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور آپ نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال پہننا ہے۔ کیوں؟ سرور کونین نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، اور آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے حرام کھا لیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ تو وہ وظائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا، حلال کھانا، حلال پینا اور حلال پہننا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے اور حلال پہننا ہے۔ دوسری شرط آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیوں اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے سامنے جھکنے سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے؟ تو اس لیے معزز سامعین کرام، آپ نے یہ 5 نمازیں لازمی پڑھنی ہے۔ ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر، لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری شرط، آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں، ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، ڈسٹربنگ کریٹ نہ کرے۔ کیوں؟ جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا، جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامعین کرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا؟ لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس تکلیف کے لیے، جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس چیز کو، اس بیماری کو، اس مشکل کو، اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، ان پہ لازمی عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے
اور یہ درود پاک اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے کسی کونے پر بھی درود پاک جب پڑھا جاتا ہے تو وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آقا کائنات تک پہنچایا جائے گا، اس لیے عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ اس طریقے سے درود پاک پڑھیں کہ گویا آپ نے روضہ رسول کی جالیوں کو تھام رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے کون سا درود پاک پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، سب کچھ آگے چل کر ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ کہ درود پاک آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ارے مفتی صاحب، درود ابراہیمی ہی کیوں خاص ہے؟ اس لیے کہ آپ نماز میں درود ابراہیمی کو کئی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آپ نے معزز سامعین کرام کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار؟ تو 3 بار پڑھنا ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جامع ترمذی جلد 2 کی روایت ہے کہ سرور کونین نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اور پڑھنا کیسے ہے؟ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار سن لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں گے تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا پیارا نام یا عزیز یا لطیف، یہ 2 نام 1001 بار پڑھنے ہیں۔ 1001 بار یہ دونوں نام پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بارے میں سرور کونین تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس یہ سورت ہو اس کی کوئی بیماری، کوئی مشکل، کوئی تکلیف نہیں رہتی۔ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ نے ایک جگہ پر دم کیا تو وہ مریض سورہ فاتحہ کے دم کی وجہ سے صحت یاب ہو گیا۔ جب یہ واقعہ سرور کونین تک پہنچا تو آقا مسکرائے فرمایا ابو سعید تجھے کس نے بتایا؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی سے سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اس کو سورۃ الشفا بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے ہر بیماری کی شفا ہوتی ہے۔ تو وہ سورہ شفا آپ نے یہ 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔
اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہے حسبناللہ ونعم الوکیل، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ عمل ایک بار پھر سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کے 2 نام یا عزیز یا لطیف 1001 بار پڑھنے ہیں، اور پھر سورہ فاتحہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر قرآن کی چھوٹی سی آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور یہ وظیفہ 3 دن 5 دن 7 دن آپ کر سکتے ہیں، حسب ضرورت حسب استطاعت اس عمل کو کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جب بھی کوئی عمل کریں صدقے دل سے کریں، جب بھی کوئی وظیفہ کریں صدقے دل سے کریں، اور ویڈیو کو پورا سنیں اور آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔